کچھ نہیں بولتے ہیں۔ ویسے بھی کالج کی لڑکیوں کو تو فل فریڈم ہے، اپنی مرضی سے جس طرح چاہے رہو، جہاں چاہے جاؤ، کوئی پابندی نہیں، مستی ہی مستی ہے۔ ارے دیکھو فاطمہ کہیں جا رہی ہے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میری پیاری بہن، وعلیکم السلام کے معنی آتے ہیں تم پر موت ہو، وعلیکم السلام ہوتا ہے۔ اچھا میں سمجھ گئی، ویسے فاطمہ اس وقت جا کہاں رہی ہو؟ میں اس وقت مدرسہ جامعہ الزہرا للبنات الاسلامیہ جا رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ میں اس وقت مدرسہ جامعہ الزہرا للبنات الاسلامیہ جا رہی ہوں۔ ارے فاطمہ، میں تو تم کو روشن خیال والوں میں سمجھتی تھی، تم مدرسے میں کب سے پڑھنے لگی ہو؟ یہ تعلیم ایک دم دقیقہ کے ساتھ پرانے خیالوں کی ہے، تم دیکھتی نہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ ارے اس میں یہی تو ہوتا ہے، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ہر وقت دین پر چلو، مدرسے کے ٹیچر بھی یہی کہتی ہیں۔ ہاں، میرے مسجد کے حافظ جی بھی یہی کہتے ہیں، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، دین پر چلو، سن سن کر کان پک گئے ہیں۔ میری پیاری بہن، آخر آپ لوگ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ آپ لوگ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ارے بہن، میرے کہنے کا یہ مطلب ہے، اس تعلیم میں نہ تو ڈگری ملتی ہے اور نہ سروس ملتی ہے، اور آگے چل کر دنیا میں بہت پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ ارے بہن توبہ کریے توبہ، اللہ کی ذات قبول کراتا ہے، ایسی بات نکل رہی ہے۔ اوفو بہن، آپ تو برا مان گئی۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے، اس تعلیم سے نہ تو کوئی ڈگری ملتی ہے اور نہ ہی دنیا میں سروس ملتی ہے، تو زندگی گزارنے کے لیے روٹی روزی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ میری پیاری بہن، آپ لوگ پڑھی لکھی ہو تو جہالت کی باتیں کر رہی ہیں۔ آپ لوگوں کا جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ اگر روزی روٹی کا مسئلہ ڈگری اور سروس کو ہوتا تو سارے جاہل بھوکے مر جاتے۔ حالانکہ مشاہدہ ہے کہ زیادہ تر دولت جاہلوں کے پاس ہے۔ اگر روزی روٹی کا مسئلہ عقل اور ہوشیاری پر ہوتا تو سارے پاگل بھوکے مر جاتے۔ بہن، ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ چاہتا ہے جس کو بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو کیا ڈاکٹر انجینئر نہیں کرنا چاہیے؟ میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اچھا میری پیاری بہن، آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میری اپیاں جامعہ الزہرا للبنات الاسلامیہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، چلیے ان کے پاس چلتے ہیں۔ اپی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ آپ لوگ کون سا مسئلہ درپیش آیا ہے؟ جی ہاں اپی، ان لوگوں کو سمجھانے کی میں نے پوری کوشش کی، لیکن ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ آپ ان لوگوں کو سمجھا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کون سا مسئلہ درپیش آ گیا ہے؟ ہم لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا چاہیے؟ ہاں بالکل، ضرور بننا چاہیے، ہماری ضرورت ہے۔ میری پیاری بہن، کوئی سی بھی پڑھائی ہو، اس میں نیت دیکھی جاتی ہے کہ اس کی نیت دین کے لیے ہے یا دنیا کے لیے۔ حالت جیسے نیت کی پڑھائی، اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ وراثت میں اہل و عیال کو کتنا حصہ ملے گا نیت سے معلوم ہوتا ہے، حالانکہ یہ دنیاوی پڑھائی ہے۔ میری پیاری بہن، اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے ہم غریبوں اور کمزوروں کی مدد کریں۔ ڈاکٹر جب دوسروں کی مدد کریں گے تو اپنا گھر کیسے چلائیں گے؟ میری پیاری بہن، ہماری صحابیات جو ڈاکٹر تھی وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتی تھی۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو خواتین میں سب سے پہلے ڈاکٹر تھی،
ان کے یہاں صحیح ڈھنگ کے پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوتے تھے، کھانے کے لیے اناج نہ ہوتا تھا، لیکن ان کے دل میں ایمان اتنا بے بس تھا کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیتی تھی۔ میری پیاری بہن، آپ لوگ برقع صحیح سے کیوں نہیں اوڑھتی ہیں؟ علی مولا ہو گیا۔ ہاں یہ برقع پہن تو لیا، کیا شیطانوں جیسی بن جاؤں؟ بہن، مجھے تو برقع پہننے میں ہی الجھن لگتی ہے، میں تو اس لیے پہن لیتی ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ نعوذ باللہ، آپ لوگ مسلمانوں پر کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اسلام میں حجاب کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ ترجمہ، تم لوگ بناؤ سنگار دکھلاتے نہ پھرو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اپنے گھروں میں رہیں، بنا سنگار نہ کریں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ Yes, Islam puts certain restrictions and regulations in order to protect. It has forbidden marriage between mahram relatives to purify the family atmosphere and lessen the chances of sexual relations to be least degree. It commands Muslims to marry as soon as possible, while the women were commanded to cover their body except navel to knee. While the women were commanded to cover their body except face, hand and feet. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، میری پیاری بہن، تفسیر کرام میں اس آیت کو تفسیر فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردہ گھومتی تھی اور اپنے بدن کو اور اپنے حسن جمال کو دوسرے کے سامنے دکھلاتی پھرتی تھی۔ اس بد اخلاقی اور بے حیائی کو اسلام کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لہذا اسلام نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور بنا سنگار دکھلاتی نہ پھریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادیوں، اپنی بیویوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے جب وہ گھروں سے باہر نکلے تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں تاکہ وہ آسانی سے پہچانی جا سکے اور نہ ستائی جائے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ترجمہ، دنیاوی زندگی محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تو کیا بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو کیا ہم لوگ جو یہ علم سیکھ رہے ہیں کیا وہ ٹھیک نہیں ہے؟ کیا ہمیں یہ سب نہیں سیکھنا چاہیے؟ ہم لوگ جو سیکھ رہے ہیں وہ علم نہیں ہے کیا؟ یہاں پر علم سے مراد علم دین ہے، اس کا سیکھنا فرض ہے۔ اللہ نے اصل میں جو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے اسے علم کہتے ہیں۔ تو کیا ہمیں علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے؟ میری پیاری بہن، سارے مومن مرد عورتوں کے لیے ضروری ہے بلکہ فرض ہے۔ اتنا سب کو سیکھ جانا چاہیے کہ حرام حلال کی پہچان ہو جائے۔ جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ میری پیاری بہن، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم دین حاصل کرنا
ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اور ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا اطلبوا العلم ولو كان بالسنين، علم حاصل کرو اگرچہ تم کو چین تک جانا پڑے. مطلب یہ کہ علم سیکھنے میں جتنی بھی دشواری پیش آئے اور کتنا ہی دور جانا پڑے مگر علم حاصل کرو. اچھا ہوا بہن آج آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی تو معلوم ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر کیا کیا چیزیں فرض ہیں. آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی. میری پیاری بہن، اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر اسے ایک بھی دین کی بات معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، دین کی بات دوسروں تک پہنچا تو ایک ہی بات ہو. اچھا تو میری امی جو بتاتی ہیں اس طرح نماز پڑھو، اس طرح قرآن پڑھو، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے 24 گھنٹے کے وقت کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے، ہم تو اس سے پہلے کسی نے سنا ہی نہیں. ان کی امی جو کہتی ہے کیا تو صحیح نہیں ہے؟ نہیں بہن، ڈاکٹر اگر بغیر سیکھے صرف سن کر یا گھر والوں کے بتانے پر علاج کرنے لگے، جبکہ ان کے گھر والوں نے کبھی ڈاکٹری کی پڑھائی کی نہ ہو، اب آپ ہمیں بتائیے کیا یہ درست ہوگا؟ کیا وہ صحیح علاج کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. اتنے معصوموں کی وہ جان لیں گے پتہ نہیں. ٹھیک اسی طرح وہ اللہ کے قانون کو بھی غلط بتائیں گے اور عبادت کرنے کا طریقہ جو انہیں معلوم نہیں ہوگا. اس طرح سے ان کا دنیا اور آخرت دونوں جہان میں حشر خراب ہوگا. اب ہم لوگوں کو علم کی سیکھنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے باہر نکلنے کا حکم دیا ہے، اور یا پھر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے کھانے کا حکم دیا ہے. حتیٰ کہ بیت الخلاء جسے ہم ٹوائلٹ کہتے ہیں وہاں بھی جانے کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے. کہاں لکھا ہے ذرا بتائیے؟ قرآن میں لکھا ہے میری بہن. کیا لکھا ہے ذرا بتائیے؟ سنیے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ترجمہ تمہاری لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عمدہ نمونہ پیروی کے لیے موجود ہے. مطلب یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے اسے اختیار کرو. اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور جس بات سے منع کرے اسے چھوڑ دو. اچھا تو یہ فرمایا ہے. اچھا پھر ہمیں علم دین کب تک سیکھنا چاہیے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ علم دین کب تک حاصل کریں تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا جب تک زندگی ہے. تو پھر بہن ہمیں علم دین نہ سیکھنے سے بہت نقصان ہو سکتا ہے. ہاں بہن بہت نقصان ہے. کیا بتائے بہن، زمانے جاہلیت میں ہو رہا تھا لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ان کے گھر والے اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. کیوں؟ ان کا کیا قصور؟ کچھ بھی نہیں. پھر وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ جاہل تھے. اب تو ایسا نہیں ہو رہا ہے میری بہن، اب بھی ظلم ہو رہا ہے. اب کیا ظلم ہو رہا ہے؟ ہم تو آپ کے سامنے صحیح سالم کھڑے ہیں. میری بہن آپ کو نہیں پتا ہے، مجھے معلوم ہے آج لڑکیوں کے ساتھ ان کے ماں باپ کیا ظلم کر رہے ہیں. آپ تو کوئی بھی ظلم نہیں کر رہے ہیں. میری بھولی بھالی بہن سنیے، غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا اور اللہ کے قانون ضابطوں سے نکل جائے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کی مار دی جائے گی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے ہر سال ہوتا تو مزہ بھی کیا فرماتے ہیں؟ بعض لوگ تمام عمر اللہ کی عبادت کریں گے لیکن مرنے کے وقت میراث وارثوں کو نقصان پہنچائیں گے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھا دوزخ میں پہنچا دیتے ہیں. یاد رکھو جو شخص اپنے وارث یعنی حقدار کو میراث کے مال سے محروم رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم رکھے گا. اوہ مائی گاڈ، آج تو کیا بات ہے، آج تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو میراث کے مال کا حقدار بنایا ہے. لیکن اس بات پر بہت افسوس بھی ہو رہا ہے کہ جو شخص حقدار کو وارث کے مال سے محروم رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم رکھے گا. یہ کہاں لکھا ہے بہن، ذرا ہمیں بتا دیے. یہ قرآن میں سورہ نساء اور حدیث شریف میں ترمذی اور مشکات میں لکھا ہے. پورے دن پر کس طرح چلنا چاہیے؟ میری پیاری بہن، صبح سے لے کر شام تک جتنا بھی کام کریں گے سب کام اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ کے پورے حکموں کو مانو. یہ نہیں کہ جو بات اللہ کی ہے اگر وہ من کے مطابق ہوتی ہے تو مان لیتے ہیں اور اگر من کے مطابق نہیں ہوتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. حالت مثال کے طور پہ ماشاءاللہ یہ بچیاں جو آپ کے درمیان بہت اچھے ڈھنگ سے سوال و جواب ہوا مکالمہ پیش کر رہی تھی اور دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم میں کیا فرق ہے، کیا اس سے تربیت مل رہی ہے، تربیت اور پاکی ناپاکی یہ سب جو چیزیں ہیں وہ اسلام میں ہی ہیں.